سنیے، یہ امداد المشتاق ہے، صفحہ اس کا 44 ہے، 44 نمبر صفحے پر کہتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم کون ہے؟ سب سے بڑا مددگار، سپرلیٹو ڈگری ہے غوث اعظم، سب سے بڑا مددگار کون؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم سمجھے اس کی توحید خالص نہیں ہے۔ کہا تھانوی صاحب نے کہ ایک دن غوث اعظم 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا، بیٹھے تو بند حجرے میں تھے، کمرے میں تھے، اچانک بصیرت کی نگاہ سے، ان کی 4 آنکھیں ہوتی، 2 ظاہر 2 اندر والی آنکھ سے کیا دیکھا کہ ایک جہاز قریب ہی غرق ہو رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ آپ نے ہمت سے، توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا، اس کو غرق اور تباہ ہونے سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر برسائے جا رہے تھے طائف کے اندر، تو آپ نے اپنی توجہ ہمت باطنی سے پتھروں کا رخ کیوں نہیں موڑ دیا؟ اس نے تو ڈوبتے ہوئے پورے جہاز کو نظر سے اٹھا کر لہروں سے باہر نکال لیا۔ یہ اختیار جو چاہے کر گزرے، یہ اختیار بزرگوں کا نہیں ہے، یہ اختیار کس کا ہے؟ مالکوت کل شیء، ہر چیز کا مختار کل صرف ایک اللہ ہے۔ کہا نہیں، ہمارے جو یہ بزرگ تھے انہوں نے ڈوبتے ہوئے جہاز کو دیکھا، فوراً توجہ کی، نگاہ ڈالی، اور نگاہ کا ڈالنا تھا کہ وہ ڈوبا ہوا جہاز فوراً پانی پہ آ گیا۔ ان کی نگاہوں میں کمال کتنا ہوتا ہے ذرا سنیے۔ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں، عام بندہ کہتا تو آپ شاید ہنستے کہ کسی کا لطیفہ سنا دیا مولوی صاحب نے، یہ حکیم الامت فرما رہے ہیں، صفحہ 157 ہے، کہتے ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب سے سنا میں نے کہ ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے۔ مشغول بحق سمجھتے ہیں؟ حق سے مراد اللہ، یہ مشغول تھے، اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی۔ انٹرنیٹ تو اب آیا نا، یہاں پہلے سے رابطے چلتے ہیں۔ ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے، ایک کتا سامنے سے گزرا، غور کیجئے، یہ کتا شاہ بننے لگا ہے۔ ایک کتا سامنے سے گزرا، اتفاقاً اس بزرگ کی نظر اس کتے پر پڑ گئی۔ اس کتے پہ نظر پڑنے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کتا جہاں جاتا باقی کتے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے، اور جہاں وہ کتا بیٹھتا باقی کتے حلقہ مریدی بنا کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ پھر تھانوی صاحب کہتے ہیں مسکرا کر فرمایا، وہ کتا کتوں کا شیخ بن گیا۔ یہ نظروں کا کمال، بابا اگر کتے کے اوپر نظر ڈال دے کتا شیخ بن جائے، کتے کا بھی رابطہ بحال ہو جائے، باقی کتے اس کے گرد مراقبہ کر کے بیٹھے، یہ کتا باقی کتوں کو دیکھے تو ساروں کا دل جاری ہو جائے۔ کہا بزرگوں کا عجیب اثر ہوتا ہے، عجیب برکت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک کتا آنے جانے لگا تھا، اس کا نام انہوں نے کلوا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کئی دن ہوئے وہ نہیں آیا، بزرگ رقیق القلب ہوتے ہیں، اس کتے کے بارے سے، اس کتے سے بھی دل کی محبت تعلق ہو گیا تھا، دریافت کیا، فرمایا کہ بھئی کلوا کئی دن سے نہیں آیا۔ انہوں نے تو ویسے ہی کہا تھا، اور مریدین معتقدین اس کی تحقیق و تلاش کے در پہ ہو گئے، دیکھا تو وہ پیر کا کتا ایک کتیا کے پیچھے پھر رہا تھا۔ ان لوگوں نے آ کر کہہ دیا، حضرت وہ جو کتا آپ کے پاس آتا تھا وہ تو کسی اور کے پیچھے لگ گیا ہے۔ وہ کچھ دنوں کے بعد وہ کتا آیا تو بزرگوں نے کہا، میاں تم بڑے نالائق ہو، ہمارے پاس بھی آتے ہو اور پھر کتیا کے پیچھے بھی جاتے ہو۔ یہ سن کر اس کتے کو بڑا دکھ ہوا، فوراً روانہ ہوا، تھوڑی دور جا کر ایک سوراخ میں سر دے کر مر گیا۔ ان کی بزرگوں کی نظروں کا کمال دیکھا آپ نے؟ کتے پہ اگر یہ نظر ڈال دے تو وہ کتا بھی ولی بن جاتا ہے، باقی کتوں کا شیخ بن جاتا ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ ہے، صفحہ 133 ہے، 133 پر یہ نظروں کا کمال اور نظروں کے ذریعے ہدایت۔ آپ نے سنا ہوگا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ہم کہتے ہیں گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں؟ نگاہ مرد مومن میں یہ کمال ہے تو رسول اللہ نے احد کے میدان میں زرہ کیوں پہنی تھی؟ نگاہ مرد مومن میں کمال ہے تو رسول اللہ نے احد کے میدان میں صحابہ کی ایک جماعت کو اس پہاڑی کے درے پہ کیوں بٹھایا تھا؟ ایک نگاہ ڈالتے اور سب الٹے ہو جاتے۔ سنو دیکھ اب ان نظر میں کیسا کمال ہوتا ہے۔ کہ ہمارے ایک سید صاحب تھے، وہ گزرے خانم کے بازار سے، خانم سمجھتے ہو نا،
کوٹھے والیوں کے بازار سے گزرے, وہاں ایک نکڑ پر ایک رنڈی کا, کوٹھے والی کا مکان تھا, اور یہ رنڈی بھی کوئی عام نہیں تھی, بہت خوبصورت تھی, بڑی پڑھی لکھی تھی, عام گاہک اس کے پاس جاتے بھی نہیں تھے, اور بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے. یہ اس دن بن سنور کر دروازے پہ کھڑی تھی. ان کے سید صاحب وہاں سے گزرے, بس ایک نظر اس کے اوپر ڈالی, ایک نظر اس رنڈی پہ ڈالی, اور ایک نظر ڈال کے یہ تو چل پڑے. وہ رنڈی پیچھے دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر ان کے گھوڑے کے سامنے گر گئی, اور ان کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ کے زاروں قطار رونے لگی کہ حضرت بس مجھے معاف کیجئے, توبہ کرائیے اور مرید نہیں بنائیے. آئیے ذرا ان تمام واقعات کو سامنے رکھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. چچا ابو طالب بڑا پیار کرنے والا چچا ہے, اتنی محبت کرنے والا ہے کہ جس سال وہ مر جاتا ہے نبی اس سال کا نام عام الحسن رکھ دیتے ہیں. اس سے اتنی محبت ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ اس کو اتنی محبت ہے کہ رات کا وقت ہوتا ہے, نبی شیب ابی طالب میں کہتے ہیں میں رات کو اٹھتا تو دیکھتا چچا میرے سرہانے پہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ, اپنا بستر چھوڑ دو اور آؤ میرے بستر پہ سو جاؤ. تیرے بستر پہ میں سو جاتا, یا ایک روایت کے مطابق تیرے بستر پہ میرا بیٹا سو جاتا ہے. کوئی پوچھے تو کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر دشمن رات کی تاریکی میں وار کرے تو محمد بچ جائے, میرا بیٹا مر جائے صلی اللہ علیہ. اتنی محبت کرنے والا چچا کہ جب کفار نے آ کر کہا تھا اس کو روک لے, نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور نبی نے کہا ایک ہاتھ پہ چاند ایک پہ سورج رکھ دو, میں دعوت توحید سے باز نہیں آ سکتا. ابو طالب نبی کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو برداشت نہ کر سکے, کہا جاؤ اپنی دین کی دعوت دو, تیری طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو پھوڑ ڈالوں گا, ہر ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گا. نبی کہتے ہیں میں آخری وقت اس چچا کے سرہانے پہ گیا, اس کے لبوں سے اپنے کان کو لگایا, کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی وحاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ. چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو میرے کان میں اپنے اللہ کے دربار میں اس لا الہ الا اللہ کو دلیل بنا کر پیش کروں گا. ابو بکر نے کہا جنت میں, عمر نے کہا جنت میں, عثمان نے کہا جنت میں, بلال نے کہا جنت میں, معاویہ نے کہا جنت میں, تو میرے چچا نے بھی تو یہی کہا تھا. نبی توجہ کر رہے یا نہیں؟ نبی منتیں کر رہے یا نہیں؟ آنکھ بھی ہے, نگاہ بھی ہے, زبان بھی ہے, منتیں بھی ہے, اور بار بار دہرا رہے ہیں اپنے جملوں کو. اور چچا آخر میں کہتا ہے اموت علی دین عبد المطلب, میں تیرے دین کے پیچھے نہیں باپ کے دین پہ مرتا ہوں. تمہارے بزرگوں کی آنکھوں میں جو کمال, نظروں میں جو کمال, جدھر نظر ڈال دیں ان کی زندگیاں بدل جائیں, ایک آنکھ سے توبہ کر لیں. یہ کمال رسول اللہ کی نگاہ میں کیوں نہ تھا؟ یہ کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے. جب نبی احد کے میدان میں گڑھے میں گرے, کیا کہا تھا؟ کیف یفلح القوم, یہ کیسے فلاح پائیں گے؟ اپنے نبی کا ماتھا پھاڑ دیا, حالانکہ میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں اور میرا ماتھا پھاڑتے ہیں, میرے دانت توڑ دیے ہیں. کیف یفلح القوم, یہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ عرش والا کہہ دیتا ہے نبی لیس لک من الامر شیء, نبی آپ تو کہتے ہو یہ فلاح کیسے پا سکتے ہیں؟ لیس لک من الامر شیء, آپ کا اختیار ہی کچھ نہیں. او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون, میں چاہوں ان کو عذاب دے